السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیا سلسلہ تبصرہ۔ آج ہم بات کریں گے ترکی اور شام میں آئے ہوئے زلزلے کے تعلق سے۔ ہم نے کافی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیوز ہم دیکھ رہے تھے کہ 2023 آنے والا ہے اور ترکی میں بہت کچھ ہونے والا ہے، یعنی خلافت عثمانیہ دوبارہ آئیں گی اور ترکی پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ اس طرح کی بہت ساری خبریں گردش کر رہی تھی، حالانکہ ان تمام خبروں کی کوئی اصل نہیں تھی، مگر 2023 کا آغاز ترکیہ کے لیے بہت سخت تھا۔ دیکھیے 30 ملک مل کر ایک گروپ بنتا ہے جس کو ناٹو کہتے ہیں، اس میں یورپ کے ممالک ہے اور اس میں ترکی بھی ہے اور اس میں امریکہ بھی ہے۔ ان 30 ممالک میں کے خلاف اگر کوئی بھی دوسرا ملک ان پر میں سے کسی ایک پر بھی حملہ ور ہوتا ہے تو یہ تمام کے تمام مل کر اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے سال ایک جنگ شروع ہوئی روس اور یوکرین کی۔ یوکرین جو ہے روس سے لگا ہوا ایک ملک ہے، وہ بھی ناٹو میں شامل ہونا چاہتا تھا کہ پہلے کہ ناٹو اس کو ایکسپٹ کرتا، مگر اس پر رشیا نے اٹیک کر دیا۔ اسی طرح سویڈن بھی ایک ملک ہے یورپ کے اندر، یہ بھی ناٹو کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے اور اس شمولیت کی جو سب سے بڑی رکاوٹ بن کے سامنے آیا وہ ترکی ہے۔ ترکی نہیں چاہتا کہ سویڈن اس میں شامل ہو، تو جب ترکی کی مذمت سامنے سے آئی، سویڈن کے اندر جو ترکی کی ایمبیسی ہے اس کے سامنے ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے قرآن کی جو ہے بے حرمتی کی، معاذ اللہ، تو اس کا شدید رد عمل پوری دنیا کے اندر ہوا۔ ہر مسلمان کا دل چھنی ہو کے رہ گیا کہ اس نے اتنا بڑا اقدام کیوں اٹھایا، اور ترکیہ نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب وہ ہم سے کوئی رحم کی امید نہ رکھے۔ پھر اچانک فروری کا پہلا ہفتہ اور اس کا آخری تاریخ یعنی 7 تاریخ کو ترکیہ، شام، اردن اور چند اور ممالک میں شدید زلزلے آتے ہیں۔ 3 زلزلے 24 گھنٹے کے اندر آئے، جس میں جب سب سے شدید جو زلزلہ تھا وہ 7.8 میگنیٹیوڈ جس کے ناپنے کا پیمانہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا، یہ زلزلہ اتنا شدید آیا کہ ابھی جب میں یہ بنا رہا ہوں تب تک 17,000 سے زائد مرنے والوں کی تعداد ان ممالک میں ہو چکی ہے، یعنی اتنا شدید۔ ابھی تو تقریباً 2-3 دن ہو رہے ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے لوگوں کے مرنے کی خبر آ سکتی جو ملبے تلے دبے ہوں گے، یعنی 17-20 ہزار میں پکڑ لیں ہم، تقریباً اتنے زیادہ لوگ اس زلزلے کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے۔ تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق 1.5 کروڑ لوگ جو ہے ان زلزلے کی زد میں آ کر اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں عمارتیں ہیں جو زمین دوز ہو گئی ہے، یعنی گر چکی ہے پوری طرح سے۔ اور ایک بڑا بھیانک جو ہے اس کے نتائج جو بعد میں اب رپورٹ نکل کے آ رہی، اتنے تباہ کن حالات ہے کہ جس کو شاید ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم صرف کم سے کم یہ تو کریں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں ان تکلیف کی حالات سے نکال دے۔ لیکن جو بات میں نے شروع میں کی کہ آغاز اس سال کا ہوا 2023 کا، پہلے قرآن حکیم والفرقان مجید کی توہین، اور پھر اس کے بعد میں ان مسلم ممالک میں، زیادہ تر مسلم ممالک ہے جن میں زلزلے آئے ہیں، توہین، جنوری میں توہین، اور اس کے بعد ترکیہ اور شام میں یہ زلزلہ۔ لیکن اس زلزلے میں ایک چیز اور ہے، ترکی تو بھی تھوڑا سا معاشی اعتبار سے اچھا ملک ہے اور ترقی ہے وہاں پر بہت کچھ، لیکن شام یعنی سیریا پہلے یہ 12 سال سے جنگ کے ماحول میں ہے اور تقریباً ملک پورا جو ہے تباہ ہو چکا۔ یہود و نصارہ نے اسے اپنی جو ہے پریکٹس یہاں پر کی، اور جس طرح سے یہاں بمباری ہوئی اور شیعہ سنی اور داعش کے معاملات ہوئے، اور جس طرح سے لوگ یہاں پر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے گھر، اپنے کاروبار، کئی لوگ وہ ہے جو اپنا وطن چھوڑ کے جا سکے۔ اتنا متاثر علاقہ پچھلے 12 سال میں جنگ کی وجہ سے پورا تباہ کن یہ پہلے سے تھا، اور اس زلزلے نے مزید اس کی کمر توڑ دی۔ ان تمام حالات میں کم سے کم ہم ان ممالک کے لیے اور جو لوگ ان زلزلوں کی زد میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرے کہ مولا تعالیٰ ان کو جلد سے جلد ان حالات سے جو ہے نکالے۔ ویسے بھی وقت ایک ایسا مرہم ہے اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، وہ رہتے رہتے بڑے بڑے غم جو ہے کافور ہو جاتے ہیں اور آدمی کی زندگی پٹری پر آ جاتی ہے۔ بڑی بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقتاً یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں جو اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک سے بھی NDRF کی ٹیمیں وہاں گئی ہے جو اس کام میں ہاتھ بٹا رہی ہے۔ اس کے علاوہ
ابھی تک کے جو تنظیموں اہل سنت کی جو تنظیمیں ہیں کس نے امدادی فنڈ جمع کرنا شروع کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن رضا اکیڈمی یہ کام کر رہی ہے بامبے، تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے اپنا تعاون بھی ضرور بھیجے کہ یہ وقت ہوتا ہے کہ جب لوگوں پہ مصیبتیں آتی ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی رہے، ہم اپنی مدد ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں پہنچانا چاہیے۔ ویسے بھی جو زکوٰۃ کا نظام ہے ہمارے ہاں اس کے بہت سارے اہم مقاصد ہے، آئندہ کبھی ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے اپنے تبصرے میں۔ تو یہ تبصرہ تھا جو ترکیہ میں جو اور شام میں یعنی سیریا میں جو زلزلہ آیا، وہ 20,000 سے زائد افراد اب تک کے ہلاک ہو چکے ہیں اس میں، اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور یہ بہت بڑی تکلیف کے دور سے گزر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ان 3 معاملات کی بھی گفتگو کروں، جس میں سے 2 ویڈیو ہے اور ایک تصویر میں نے دیکھی، وہ بھی کچھ بولتی ہے نا۔ پہلی تصویر وہ ہے جو شام کا ایک بچہ ہے جو چھت پہ الٹا لٹکا ہوا ہے، یعنی اس کا آدھا جسم جو چہرے کے طرف کا ہے وہ باہر ہے اور آدھا جسم دبا ہوا ہے۔ بے بس باپ نیچے سے اسے دیکھ رہا ہے، تو وہ اسے اپنے اس بیٹے کو جو زندگی اور موت کے درمیان ہے، اس وقت وہ اس کو کلمے کی تلقین کر رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھا رہا ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو فوراً میرے ذہن میں اقبال کا وہ شعر آیا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ دیکھیے نا، بیٹا بڑا عزیز ہوتا ہے ایک باپ کو، لیکن وہ جا رہا ہے، اور ایک بے بس باپ اس وقت بھی اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اس سے کرا رہا ہے، اور یہ زمانے کو پیغام دے رہا ہے ہم کسی بھی حال میں رہے، کہ اس طرح بھی رہے، ہم ہر حال میں ہم اللہ سے راضی ہے۔ بتائیے وہ باپ کا کتنا بڑا جگر ہوگا جس بندے نے اور پورا دنیا کے اندر یہ میسج گیا ہے، الحمدللہ ہم کسی حال میں بھی رہیں گے لیکن اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اور اس پہ ہمارا ایمان جو ہے بہت مضبوط ہے۔ تھوڑے زلزلوں سے یا تھوڑی شرارتوں سے یا تھوڑی پابندیوں سے یا تھوڑے کیسز سے ہمارے پیر ڈگمگانے والے ہرگز نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، قیامت پر ایمان لائے ہیں، تو یقین جانیے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ ہاں، مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے۔ تو یہ آزمائشیں تو ہمارے لیے ہونے ہی والی ہے، تو اس کا یہ شکل ہوتی ہے کہ یہ آزمائش سے آدمی گزرتا ہے، پہلے قرآن حکیم کی توہین اور پھر یہ زلزلہ۔ مسلمان شروع سے ہی، اس سال کی شروعات سے ہی بڑے 2 حادثوں سے گزر گئے اور پریشان حال ہے۔ اللہ ہماری پریشانی کو ضرور دور فرمائے گا، لیکن ہمارے ایمان میں کمزوری ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ اس بچے نے اور اس باپ نے بتا دیا، وہ بچہ درد اور کرب کی اس ماحول میں بھی، درد اور کرب کے اندر جب وہ تکلیف میں ہے، تب بھی اس نے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ یقیناً وہ بچہ شہادت کے زمرے میں ہے اور شہید کہلانے والا ہے، تو اللہ اس کی بارگاہ سے اسے بہت سارے انعام ضرور ملیں گے، اور یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ دوسری تصویر ان 2 بچیوں کی آئی، جس میں ایک چھوٹی بچی ہے اور ایک بڑی بچی ہے، وہ دبی ہوئی ہے، لیکن ایک محبت جو اللہ بہن بھائیوں کے درمیان عطا فرماتا ہے، اس کے اندر اس کا مشاہدہ ہوا کہ جو بڑی بچی اب چھوٹی بچی کی حفاظت کر رہی ہے، کافی گھنٹوں کے بعد ان کو ریسکیو کر لیا گیا، بچا لیا گیا۔ یہ بہت اچھی خبر تھی کہ اللہ نے ان بچیوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور یقیناً یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے۔ تیسری دہلا دینے والی جو تصویر ہے وہ یہ تھی، جس میں ایک بے بس باپ، جس کی بچی 15 سالہ بیٹی جس کی ملبے میں دبی ہوئی ہے، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بیٹھا ہے۔ جو کہانی اس کے پیچھے کی میں نے اخبار میں پڑھی وہ یہی ہے کہ وہ انتظار میں رہا مدد کے کہ بڑی کرینز وغیرہ جب آئیں گی اور یہ ملبہ اٹھے گا تو میری بیٹی کو میں حاصل کر لوں گا۔ وہ رات بھر بیٹھا رہا، لیکن صبح ہوتے ہوتے اس بچی نے دم توڑ دیا۔ پھر بعد میں وہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کی لاش کے ساتھ ہی وہاں سے رخصت ہوا۔ یہ ایک بہت تکلیف والی بات ہے کہ ایک باپ کا جگر ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو ہم ضرور دیکھتے ہیں، بھلے دوسروں کے اندر ہم نہیں دیکھتے، لیکن ہمارے کو جو دین ہمارے آقا نے دیا ہے اس میں بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو وہ بیٹی کی ایک محبت، ایک باپ کی محبت بیٹی سے کیسی ہوتی ہے، اس کا ایک نظارہ وہاں ملا، اور دل پہ بڑی اثر کرنے والی یہ باتیں ہیں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ان تمام کو صبر عطا فرمائے، اور ان کے لیے دعا بھی کرے۔ تمام لوگ کل جمعہ ہے، جمعہ کے اندر دعا کرے کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ جو تکلیف کے دور سے گزر رہے ہیں اللہ جلد سے جلد انہیں تکلیف کے دور سے باہر نکالے۔ دوسری بات یہ کہہ رہا تھا کہ بتائیے وہ بچہ آخری وقت میں بھی، بچے کا باپ جو ہے اپنے بیٹے کو
کلمے کی تلقین کر رہا تھا، کلمہ پڑھوا رہا تھا بار بار کہ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے میں نے جو تبصرہ کیا آج کہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہمارا رب ہے، اور جب چاہے گا وہ ہماری زندگی کو ختم کر دے، وہ اس کے اختیار میں ہے اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ دیکھیے دسمبر 2019 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قریب میں کچھ فسادات ہوئے تھے چھوٹے موٹے، تو اس کے اندر 3 لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا تھا پولیس نے، سرجل امام، صفورہ زرگرد اور آصف اقبال۔ ان کو کورٹ نے باعزت بری کر دیا۔ آج کے تبصرے میں ان کی بھی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اوپر کوئی بھی کیسز لگا کر آپ کو سالوں سال سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے گا۔ آپ ایک لمبی لڑائی لڑیے کورٹ سے، پھر اس کے بعد باعزت بری ہوا۔ یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسی حکومت کے اندر ہو رہا ہے۔ ہمارے مشاہدے میں چیز ہے کہ پہلی بھی حکومتیں تھیں، وہ بھی ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو مختلف کیسز میں پھنسا دیا کرتی تھی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں آج کے تبصرے میں نے خاص طور پہ اس کو شامل اس لیے کیا ہے کہ 2024 کے الیکشن آنے والے ہیں، تو اس لیے سوشل میڈیا پر یا ادھر ادھر جو بھی بات کرے تھوڑا سوچ سمجھ کر، تول کر، جذبات میں آئے بغیر کرے، تاکہ آپ کے اوپر کوئی اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کہ آپ کو پھنسا نہ دے۔ اس لیے سترک رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی کام کرے اس کو تھوڑا ہوشیاری کے ساتھ کرے اور دائرہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرے، تاکہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ وگرنہ الیکشن آنے والے ہیں، کچھ بھی ہونے کے انقامات ہے، کیونکہ جن کو دوبارہ اقتدار حاصل کرنا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری خبر اور آج کے تبصرے میں شامل کر رہا ہوں۔ پچھلے تبصرے میں نے اس پہ تذکرہ کیا تھا کہ فلسطین کے اندر اسرائیلی فوجیں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر رہی ہے، تو اس کے تعلق سے ابھی مزید خبر یہ ہے کہ اس سال کے آغاز سے اب تک، یعنی جنوری اور فروری کے یہ صرف 1 اشرہ ہوا ہے، یعنی 10 دن گزرے ہیں تقریباً، تو ان ایام میں کل 43 فلسطین کو 43 فلسطین کے لوگوں کو اسرائیلی دہشت گردوں نے قتل کیا ہے، جس میں 8 بچے بھی شامل ہیں۔ ان کے ظلم کا یہ عالم ہے، مگر ساری دنیا خاموش تماشا دیکھتی ہے، لیکن کچھ بولتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مسلمانوں کا خون بہت سستا ہے، بالخصوص سب سے سستا خون فلسطینی مسلمانوں کا ہے، کہ اس خون کو چکھنے والے بہت آسانی سے مسلمانوں کے خونوں بہا کر خوشیاں مناتے ہیں، اور بہت سارے مشاہدات ہیں۔ پتہ نہیں امت مسلمہ پہ سے یہ خونی دور سے کب امت مسلمہ باہر آئیں گی، اور کب ہمیں پریشان کرنا بند کیا جانے گا، پتہ نہیں کب ہوگا۔ مگر نہ ہر طرف دیکھے تو ظلم و جبر کا شکار اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ پتہ نہیں کب تک امتحان دینا ہے، پتہ نہیں کب تک کہ یہ کالی گھٹائیں ہم سے چھٹیں گی۔ آخری خبر جس کو ہم آج کے تبصرے میں شامل کر رہے ہیں، ملعون سلمان رشدی کے تعلق سے، کہ اکتوبر میں اس پر ایک نوجوان نے نیو یارک میں حملہ کیا تھا، 25 ضرب اس کے سینے پہ اور جسم پہ، اس نے تقریباً 15 ضرب اس کے سینے اور جسم پر اس نے لگائی تھی، جس میں یہ ملعون اپنی ایک آنکھ کھو بیٹھا اور ایک بازو اس کا کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اس کی تقریباً 5 مہینے کے بعد، حملے کے بعد 5 مہینے ہو چکے تقریباً، اس کے بعد میں اس کی یہ ایک تصویر آئی ہے، ایک آنکھ سے یہ اندھا ہے نا۔ دجال کی یاد اس کو دیکھ کر آ گئی، شاید وہ دجال اسی کے جیسا دکھتا ہوگا۔ بہرحال اس کی ایک پوسٹ بھی میں نے اس لیے دکھا دی کہ جو اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کرتے ہیں، اور بالخصوص اس سلمان رشدی کا تعلق جو ہے وہ آیت قرآنی کی توہین ہی کے تعلق سے ہے، اور شروع ہی ہماری اس بات سے ہوئی تھی کہ اس سال کا آغاز جو ہے قرآن کی توہین سے ہوا ہے۔ جاتے جاتے اس تبصرے میں ہم صرف اتنا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی شام اور ترکی کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے، جو زلزلے میں اپنی جان گنوا بیٹھے ان کی مغفرت فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تبصرہ بھی پسند آیا تو ضرور بالضرور اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو صراط مستقیم پہ گامزد فرمائے۔ السلام علیکم۔